بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ صلاۃ و سلام کا نزول اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے وجود اور اپنی توحید کے جو بہت سارے دلائل رکھے ہیں، انہی میں ایک دلیل رات و دن کا آنا جانا ہے اور موسموں کا بدلنا بھی ہے۔ موسم مشہور تو یہ ہے کہ چار ہے، لیکن بنیادی طور پر موسم تو دو ہی ہے۔ ایک گرمی کا موسم ہے اور ایک سردی کا موسم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو موسم کی تبدیلی ہے، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشتکت النار الی ربها فقالت، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی اور کہا کہ یأکل ربی اکل بعضی بعضا، میرے رب میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فأذن لها بنفس، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دو سانسیں لینے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ کہا کہ نفس فی الشتاء، ایک سانس جاڑے میں اور دوسری سانس صیف یعنی گرمی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فأشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر، یہ جو سخت گرمی ہوتی ہے نا، محسوس کرتے ہو تم، یہ اسی کے سانس لینے کی وجہ سے، گرم سانس لینے کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے، اور جو سخت سردی ہوتی ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے۔ کیفیت کیا ہے اللہ کا معلوم، لیکن یہ سردی اور گرمی کے بدلتے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ سوال کہ سردی اچھی چیز ہے یا گرمی اچھی چیز ہے، تو اگر دیکھیں تو لوگوں کے حالات مختلف ہیں اور لوگ اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے جواب دیں گے، لیکن مجموعی طور پر جو تأثر ہے سلف کا، وہ تأثر یہی ہے کہ گرمی کے بالمقابل سردی زیادہ پریشان کن ہے۔ اس لیے بعض سلف میں سے بعض لوگوں نے اس کو دشمن کہا ہے، دشمن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ شام کے علاقے میں جو صحابہ کرام اور مسلمان فوجی موجود تھے، خاص طور پر ان کو نصیحت فرمائی انہوں نے جاڑے کے موسم میں، کہا کہ ان الشتاء قد حضر، سنو کہ جاڑے کا موسم آ گیا ہے، اور کہا کہ وہو عدو، یہ تمہارا دشمن ہے۔ فَتَأَهَّبُوا لَهُ أُهْبَتَهُ مِنَ الصُّوفِ وَالْخِفَافِ، تو اس کے لیے پوری تیاری کر لو، انہی کپڑے تیار کر لو، موزے وغیرہ کا انتظام کر لو، اور کہا کہ وَاتَّخِذُوا الصُّوفَ شِعَارًا وَدِثَارًا، اندر کا جو کپڑا تمہارا ہوتا ہے نا وہ بھی اونی رہے، اور باہر جو کپڑا پہنتے ہو نا اس کو بھی اونی ہی بنا۔ کہا کہ فَإِنَّ الْبَرْدَ عَدُوٌّ، اس لیے کہ سردی دشمن ہے۔ سریع الدخول وبعید الخروج، داخل تو تیزی کے ساتھ ہو جاتی ہے
لیکن نکلتی دیر سے، جلدی نکلتی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت جو کر رہے ہیں، وہ سلف میں سے کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے دشمن کہا ہے۔ ایک عربوں کی یہاں بلکہ یہ بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ والبرد الشدید یوجب الموت، شدید سردی کیا ہے؟ موت کا سبب بنتی ہے۔ اور کہا کہ بخلاف الحر فقد مات خلق من البر بخلاف الحر، بہت سارے لوگ سردیوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں، گرمیوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس لیے عربوں نے کہا ہے کہ البرد بؤس والحر اذى، کہ سردی ہلاکت ہے اور گرمی صرف تکلیف پہنچانے کی ایک چیز ہے، آدمی اذیت محسوس کرتا ہے بس۔ تو یہ تجربات ہیں عربوں کے، خاص طور پر ہمارے تجربات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی بات تو یہی ہے کہ سردی سے تکلیف پہنچتی ہے اور انتظامات گرمی کے بالمقابل کبھی اس کے بڑھ جاتے ہیں، فکر مندی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک خاص پہلو انشاءاللہ آخر میں رکھیں گے آپ کے سامنے۔ یہ جو سردی کا پہلو ہے پریشان کن ہونے کا، یہ ایک پہلو ہے اس کا، ایک دوسرا پہلو اس کا اور بھی ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ یہ جس طرح بگڑنے کا موسم ہے نا، پریشانی کا موسم، اسی طرح یہ بننے اور سنورنے کا بھی موسم۔ جسمانی اعتبار سے بھی زحمت ہے ایک طرح، اور جسمانی اعتبار سے رحمت بھی ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی یہ بگاڑ کا موسم ہو سکتا ہے اور بننے کا بھی موسم ہے۔ جسمانی اعتبار سے کیا ہے؟ بگڑنے کی باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ تکلیف پہنچتی ہے، آدمی ہلاکت میں پڑ سکتا ہے، جسم ٹھنڈا ہو جا سکتا ہے، رگیں سوکھ جاتی ہے، ہڈیوں میں سردی گھس جاتی ہے، یہ ساری باتیں لکھی علماء نے۔ اور روحانی اعتبار سے اس کی تکلیف اور پریشانی یہ ہے کہ سرد راتیں، مسجد کی پکار، اذان کی آواز، سستی کا ماحول، گرم بستر چھوڑنے کی طبیعت نہیں ہو رہی ہے، تو آدمی کیا ہے؟ نکلنا نہیں چاہتا، اور اس طرح سے اپنی روح کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے سلف میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دشمن ہے، اس لیے کہ اس میں فرائض کے سلسلے میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ دشمن ہے اس لیے کہ فرائض کے سلسلے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، روح اور جسم دونوں کو اس طرح سے نقصان پہنچانے کی بات ہے۔ اور جسم کو بنانے کے سلسلے میں کیا ہے؟ تو جو اطباء ہے اور حکما ہے، یہ ان کی بات، اس لیے زیادہ اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ کسی بھی بیماری کا علاج جاڑے کے موسم میں بہتر ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ امراض جو جڑیل قسم کے، پیٹ وغیرہ سے متعلق، تو ان ایسی بیماریوں کا علاج بہتر طور پر سردی میں ہوگا۔ تو یہ ہے۔ اور روح کا مسئلہ کیا ہے؟ تو روح کے سلسلے میں سلف کے اقوال ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ مسائل ہیں، ان کو آپ کے سامنے رکھیں۔ سردی پریشانی کی چیز ہے، اس کو ہم نے سنا۔ ہماری جو شریعت ہے نا، وہ آسانی کی چیز ہے۔ شریعت کیا ہے؟ آسان، اور ہمارا رب ہماری ضرورتوں کو جاننے والا۔ کونی اعتبار سے بھی اس نے ہمارے لیے انتظامات کیے، لباس دیا، ہر طرح کا لباس دیا۔ اللہ نے سورہ نحل میں اس کا ذکر کیا کہ اللہ نے تم کو لباس دیا، کرتا اور پیجامہ، قمیص۔ گرمی سے بچتے ہو تم، سردی سے بھی اس کے ذریعے سے بچنا ہوتا ہے۔ تو کونی اعتبار سے بھی اس کے انتظامات ہیں، اور شرعی اعتبار سے بھی اس کے انتظامات ہیں کہ ہم پریشانیوں سے بچیں۔ کیا انتظامات ہیں؟ تو بعض انتظامات کی طرف اشارہ کر کے انشاءاللہ پھر اصل بات کی طرف آنا ہے۔ ان انتظامات میں سے انتظام یہ ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ موزے میں پہنو، تو موزے پہننے ہیں، اور شرعی طور پر یہاں ہمارے لیے آسانی کیا ہے؟ تو آسانی یہ ہے کہ پیروں کو دھونے کے لیے وضو کرتے وقت ان کو نکالنے کی حاجت نہیں ہے۔ شریعت نے ہم کو یہ رخصت دی اور آسانی دی کہ ہم ان پر کیا کر لیں؟ مسح کر لیں۔ اب یہ بات ہم کو پریشان کرتی ہے۔ کیوں پریشان کرتی ہے؟ ماحول کی وجہ سے، دوسرے احباب بھی ہمارے ساتھ، کہ یہ جو مسح کرنا ہے نا، یہ صرف چرمی یعنی چمڑے کے
موضوع پر ہوگا یا دوسرے موضوع پر بھی کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بس آپ کے سامنے بہت سے صحابہ تابعین ہیں اور دوسرے بزرگ ہیں، ان کا عمل ہے، ان کے آثار ہیں. وقت کم ہے، آگے بڑھنا ہے. تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں. کہتے کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، چھوڑا فوجی دستہ. فاصابهم البرد، ان کو سردی نے پریشان کیا. فلما قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے اماموں پر اور تساخین پر مسح کریں. تساخین پر مسح کریں. تساخین کیا ہے؟ تو ابن رسلان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کل ما یسخن به القدم من خف و جورب و نحو، ہر وہ چیز کہ جو پیروں کو گرم کرے وہ تساخین، یہ چرمی ہو یا غیر چرمی ہو. تو یہ تساخین کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حدیث میں آیا، اور یہ بتا رہا ہے کہ ہر قسم کا موزہ کیا ہے؟ مسح کے قابل ہے. یہ ایک روایت، اس کو ذہن میں رکھیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ازرق بن قیس تابعی ہیں، بیان کرتے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، چہرہ دھویا، ہاتھوں کو دھویا، اور ہاتھوں اور چہروں کو دھونے کے بعد پیروں پر انہوں نے مسح کیا. کیا بات ہے یار؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جو موزے پہن رکھے تھے انہوں نے، وہ اون کے تھے، اون کے. تو دیکھا ایسے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفائی کیا ہے، کَإِنَّهُمَا خُفَّانِ وَلَكِنَّهُمَا مِنْ صُوفٍ، یہ بھی موزے ہی ہے لیکن یہ اون کے. تو حضرت انس نے اونی موزے پر کیا کیا؟ مسح کی. تو یہ مسح کی رخصت ہے. بہت سارے موقعوں پر رخصتوں کی اہمیت ہم کو سمجھ میں آتی ہے، اور یہ سمجھ میں آتا کہ ہماری شریعت نے ہمارے مسائل کا کس قدر خیال کیا. تو یہ جاڑے کے موسم میں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن موٹے طور پر کہ ایک دن شہر میں مقیم رہتے ہوئے ایک دن کر سکتے، 24 گھنٹے کا وقت دیا شریعت نے، اور وضو کر کے پہننے کے بعد کرنا ہے. یہ بتلایا اوپری حصے پر کرنا ہے، نچلے حصے پر نہیں کرنا ہے. بہت مشہور روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اگر دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا نا تو موزے کا نچلا جو حصہ ہے نا وہ مسح کے لائق تھا. لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے موضوع کے اوپری حصے پر مسح کیا. تو یہ ایک چیز ہے جس سے فائدہ اٹھائیں گے. دوسری چیز کیا ہے کہ ضرورتیں پیش آ جاتی ہے، غسل کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم سستی کرتے ہیں. کیا ہے؟ پانی نہانا اس موسم میں بہت مشکل ہے. اللہ نے آج سہولتیں رکھی ہیں، سہولتیں ہیں، ہیٹر ہے، گیزر ہے، یعنی پانی وسائل گرم کرنے کے وسائل ہے. تو یہ وسائل ہیں تو پھر تو کوئی عذر ہے ہی نہیں ہمارے پاس، آپ کر سکتے. اگر نہیں بھی ہے نا، جب بھی مسجد کو یا نماز کے لیے اٹھنا تو بھائی کیا کریں گے پھر؟ تو تیمم کی رخصت اللہ تعالیٰ نے، تیمم کی. سخت سرد ہے، سرد رات ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے کمانڈر ہے. کہتے ہیں کہ ذات السلاسل ایک سریہ ہے، اس کا واقعہ، جنابت لاحق ہو گئی، ناپاکی، تیمم کیا، لوگوں کو نماز پڑھا. اب لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ غسل نہیں کیا، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ غسل کے بغیر کیسے نماز پڑھا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری ہوئی نا تو بتایا کہ عمرو نے ایسا ایسا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ عمرو، لوگ یہ کہہ رہے کہ تم نے ناپاکی کی حالت میں ان کو نماز پڑھا دی. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آئی. کیا ہے وہ؟ کہا کہ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.
اپنے آپ کو مارو نہیں، اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت مجھ کو یاد آئی اور میں نے کہا کیوں مارنا اپنے آپ کو اتنی سردراہ میں، کیوں پریشان کرنا، تیمم کر لیتا اس لیے میں نے کر لیا۔ کہتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر خاموش ہو۔ یہ جو مسکراہٹ ہے اور یہ جو خاموشی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ تو اگر آدمی کو وسائل نہیں ہے، پانی سرد ہے، آدمی محسوس کرتا ہے کہ تکلیف محسوس کرے گا یا تکلیف میں پڑ جائے گا، بیمار ہو جائے گا، تو تیمم کی رخصت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ تیمم سے آدمی فائدہ اٹھائے گا، غسل کے لیے بھی اٹھا سکتا ہے اور وضو کے لیے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سخت سردی ہے، ہوائیں تیز چل رہی ہے، نکلنا دشوار محسوس ہو رہا ہے، تو اس بات کی بھی اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ کیا کرو، گھر میں نماز پڑھو۔ گھر میں صحابی ہے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں لیٹا ہوا ہوں بستر پہ، اذان کی آواز آ رہی ہے، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا کہ کاش مؤذن یہ بھی کہہ دے، کیا کہہ دے کہ جو گھر میں ہے وہ گھر ہی میں رہے، نکلنے کی ضرورت نہیں اس کو، من قعد فلا حرج۔ میرے جی میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے، کہتے کہ میرے جی میں ادھر پیدا ہو رہی ہے بات، ادھر سے ویسے ہی الفاظ نکلے۔ مؤذن نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے یہی الفاظ کہے۔ تو سخت اگر سردی ہے، شریعت نے ہم کو موقع دیا۔ اب ایک بات کہتا ہوں تب، اس سے پہلے میں نے بات آپ کے سامنے رکھی حالانکہ، لیکن پھر یاد دہانی کے لیے کہ یہ جو رخصتیں ہیں نا، ان سے خوش نہیں ہونا ہے۔ خوش کس طور پر ہونا کہ آسانی ہو رہی، ٹھیک، شریعت نے رخصت دی ہے، لیکن چلو اب ہاں بارش ہو گئی تو چلو جماعت میں جانا نہیں پڑے گا، اس لیے دل میں کسک ہونا ہے کیا کہ یہ موسم نہیں ہوتا نا تو چاہتے تھے۔ یہ جو کسک ہے نا، اس سے ہمارا معیار طے ہوتا ہے، معیار ہے نا کہ ہم کو کتنا تعلق ہے اور کتنا لگاؤ ہے اپنے رب سے اور رب کی عبادت سے۔ تو یہ فائدے حاصل کرنے کے ہیں۔ دھوپ اچھی لگتی ہے گرمی کے سردی کے زمانے میں۔ ایک حدیث سنا کے بعد آگے بڑھا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ ایک آدمی آدھے سائے میں اور آدھی دھوپ میں رہے۔ اگر کبھی ٹھہرنے کا ہو، دھوپ لینے کا ہو، سینکنے کا ہو نا، کیا کرنا چاہیے؟ پوری دھوپ کا انتخاب کرنا ہے۔ آدھی دھوپ اور آدھے سائے میں آدمی کو نہیں ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، سنن ابی داؤد کی بلکہ بخاری کی یہ روایت ہے۔ اب وہ جو روح کی ترقی کی بات ہے نا، اب اس کی طرف آتے ہیں۔ تنزل کیا ہے؟ سوئیے۔ تنزل کیا ہے؟ بستر سے مت نکلیے، ہے نا، اتنی سردی میں کون جاتا ہے؟ تو یہ تنزل ہے، یہ اپنے آپ کو بگاڑنا ہے، رب سے دور کرنے کی حرکت ہے۔ یہ بننے کا موسم بھی ہے۔ یہ کیا موسم ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مرحبا بالشتاء، سردی کو خوش آمدید، خوش آمدید، ویلکم، سردی کو خوش آمدید۔ کیا ہے؟ تنزل فیہ البرکہ، اس میں برکت اترتی ہے، اور وَيَطُولُ فِيهِ اللَّيْلُ لِلْقِيَامِ، رات لمبی ہو جاتی ہے قیام کرنے کے لیے، اور کہہ رہے وَيَقْصُرُ فِيهِ النَّهَارُ لِلصِّيَامِ، اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، حضرت امام حسن البصری رحمہ اللہ کہہ رہے کہ نعم زمان المؤمن الشتاء، مومن کے لیے بہترین جو زمانہ ہے وہ کون سا ہے؟ جاڑے کا، سردی کا زمانہ۔ کہتے ہیں کہ لیلہ طویل یقوم، راتیں لمبی ہوتی ہیں، قیام کرتا ہے، ونہارہ قصیر یصوم، اور دن چھوٹا ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے وہ۔ حضرت ابو عبید بن عمیر تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا یا اہل القرآن، جاڑا آتا تو کہتے یا اہل القرآن طال لیلکم طویل لقراءتکم، تمہاری رات لمبی ہو گئی ہے، اب قراءتیں خوب کر سکتے ہو تم، فقرؤ، تو پڑھنا اور قراءت کرنا مت بھولو۔ اور کہتے وقصر النہار لصیامکم فصوموا، اور روزے کے لیے دن چھوٹا ہو گیا، روزہ رکھو۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللیل طویل فلا تقصرہ بمنامک، رات لمبی ہے، سو کر اس کو چھوٹی نہ کر، پڑے رہو، بس بستر پہ بستر چھوڑنے کی بات ہی نہ ہو۔ یہ روح کے ترقی کے دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب کیا ہے؟
رات کا قیام آسان ہے. کس لیے آسان ہے؟ رات لمبی ہو رہی ہے، نیند جو لینی ہے نا وہ نیند پوری ہو جائے گی، ہو جائے گی. لیکن ہونے دیں گے تب. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ تو ہم لمبی ہونے نہیں دیں گے. کیسے؟ ہوٹل ہے نا، کھلا رہے گا، کھلی رہے گی. سڑکیں ہیں نا، کھڑے رہیں گے، ہونے نہیں دیں گے. لیکن جو سمجھتے ہیں کہ رب کے حضور حاضری دینی ہے اور رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق الشتاء ربیع المؤمن، مومن کے لیے جاڑا سردی کا موسم موسم بہار کی طرح ہے کہ رات لمبی ہو رہی ہے، وہ رات میں رب کے سامنے کھڑا ہوگا. تو یہ جو کھڑا ہونا ہے رب کے سامنے نا، یہ روح کو ترقی دیتا ہے، اونچا کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے. اور یہ جو کھڑا ہونا ہے رب کے سامنے، اس کی قیمت کو وہ لوگ پہچانتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت کیا ہے. تو جن کو یہ لذت معلوم ہے نا، وہ تو مرحبا کہتے ہیں، آؤ اب تو مزہ ہے ہمارا کہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ملے گا. جنہوں نے یہ لذت پائی نہیں ہے ان کے لیے کیا ہے، تو دن چھوٹا ہو جائے، رات لمبی ہو جائے یا الٹا ہو جائے، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. وہی بے خبری کی زندگی ہے، ویسی زندگی گزاریں گے. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، مواقع زندگی میں آتے لیکن گزر جانے کے بعد سمجھ میں آتے. اس کو سمجھیے. ہر ایک آدمی کو ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ ملے، سہبارہ ملے. کتنے لوگ جو رخصت ہو جاتے ہیں، اب وہ جانے کے بعد تمنا کر رہے ہوں گے، لیکن یہ تمنا کس کام کی؟ کام نہیں آنے والی ہے. تو یہ جو فضول بکواسات میں، فضول قسم کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں نا، راتوں کو جاگتے ہیں، دیر تک ٹھہرتے ہیں، کوئی مقصد ہوتا نہیں ہے، بس باتیں ہی ہوتی ہے. نہ قوم کے فائدے کی کوئی بات ہوتی ہے، نہ اپنے فائدے کی کوئی بات ہوتی ہے، بس باتیں ہوتی ہیں. تبصرے ہوتے، ان کا ذکر ہوتا، ان کا ذکر ہوتا. چھوڑو، رب سے اپنے آپ کو جوڑو. اللہ نے کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہ جو رات کا ٹھہرنا ہے نا، یہ نفس کو دبانے کا بہت بڑا ذریعہ. خاص طور پہ جاڑے میں اٹھنا نہیں چاہتا آدمی، ہے نا. اب یہاں اگر اٹھے گا، وضو کرتا ہے، غسل کی ضرورت ہے، غسل سے فارغ ہوتا ہے اور پھر ٹھہرتا ہے رب کے سامنے، تو نفس کو کچلنے کا کتنا بڑا معاملہ پیش آ رہا ہے. اور کیا ہے؟ تاکہ وہ اقوم قیلا، باتوں کے بھی درست کرنے کا بڑا ذریعہ ہے. یہ دن میں مسجد میں حاضری آسان ہے کئی اعتبار سے. ایک اعتبار یہ بھی ہے کہ کوئی پوچھ دے گا، اللہ نہ کرے کیسے لوگ ہوں ہمارے درمیان. ایک بات کہہ رہا ہوں، ظہر میں نہیں دکھے آپ، اصل میں نظر نہیں آئے، کیا بولنا پڑتا، کیا بولیں گے، اس لیے چلو جائیں گے وغیرہ. کئی ایک جذبات. پڑھ رہے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ دیکھو پڑھنے والا ہے، پابند ہے. رات میں کون دیکھتا؟ تو جس کو اصل میں دیکھنا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے، اور جو بول رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. تو بولنے میں اور یعنی قول اور عمل کا اجتماع ہو رہا ہے، بات درست ہو رہی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب رات میں درستگی ہو جائے گی رب کے ساتھ نا بات کی، تو ادھر جاگتے میں بھی درستگی ہوگی انشاءاللہ دن میں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو لازم پکڑو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے نا، ان کا وطیرہ تھا، شیوا، کہ وہ راتوں کو جاگتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. یہ راتوں کو جاگنے کا موسم بہار ہم کو میسر ہے. اللہ ہم کو توفیق دے، اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، اللہ ہمیں نفس کی بندگیوں سے اور کمزوریوں سے نکال دے. اللہ اس موسم بہار سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے. اللہ نفس کی جو کمزوریاں ہیں، اللہ ان کمزوریوں کو ہم سے دور فرما دے. یہ ایک چیز ہے. اور دوسری چیز کیا؟ دن چھوٹا ہے، رکھے روزہ، پتہ ہی نہیں چلے گا، نہیں پتہ چلتا. اور جن کے روزے چھوٹ گئے مرض کی وجہ سے، خواتین ہیں عذر کی وجہ سے، آدھار کی وجہ سے، ان کے لیے بھی یہ اچھا ہے کہ روزوں کی قضا وہ آسانی سے
کر لے سکتے اور کر لے سکتی ہے تو ان کے لیے بھی نہیں، لیکن دوسروں کے لیے بھی روزہ کیا ہے؟ تو قیام اللیل اگر رب سے قریب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے نا، تو روزہ تو ہے ہی روزہ، ہے نا؟ بات نہیں کرنے والا ہوں میں، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، آئے گا رمضان انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، لیکن روزہ بھی رکھنے کا موسم ہے یہ، اور یہ دونوں چیزیں ہم کو کدھر کرتی ہے؟ رب سے جوڑ دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک بات ہے جو کہنے کی ہم کو بہت پریشان کرتی ہے، بات ہے کہ حکومت ان کی آئی، حکومت ان کی آ گئی، کیا ہونے والا ہے، کہ کیا کیسے جئیں گے، کیسے بچیں گے، یہ ساری باتیں پریشان کرتی ہیں ہم کو، ڈرانے والے ہم کو ڈراتے، حکومت والے بھی ڈراتے، اور حکومت کا سہارا جن کو حاصل ہے نا، جو یہ سمجھتے کہ ہم کو سپورٹ ہے، پیچھے ہیں ہمارے، وہ بھی ڈراتے۔ تو سہاروں کی بنیاد پر لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ مضبوط ہو جاتے ہیں، مضبوط ہے نا۔ حکومت کا سہارا جن کو ہے وہ مضبوط ہیں، اور حکومت والوں کا سہارا جن کو ہے نا وہ بھی مضبوط ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے کوئی نہیں ہے، ہم بھول جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عمل نہیں کرتے، قربت کا کہ اعمال کرتے نہیں، اسباب اختیار کرتے نہیں ہے، اس لیے قربت کا احساس ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے پیچھے ہے، کوئی ہے کہ جس کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے، کسی کی مدد، کسی کی نصرت، کسی کی حمایت ہم کو بھی حاصل ہے یا نہیں ہے؟ سب سے بڑی حمایت، سب سے بڑی نصرت، سب سے بڑی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ چھوٹے چھوٹے فقیر قسم کے لوگ کہ جن کی حمایتیں وقتی، عارضی، جو آج ہیں کل نہیں ہوں گے، نہیں رہنے والی طاقتوں، نہیں رہنے والے سہاروں کے سہارے لوگ اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، اور ڈر اور خوف کا ماحول بناتے ہیں، اور ہم ڈر جاتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ ڈرنے کی بات کیوں ہے؟ یہ ہم کو اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے، جڑ جائیں گے نا تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہوگی۔ کہنے کی بات کیا ہے؟ یہ جو جڑنے کا موسم ہے نا، جڑے، پھر کون کیا کہتا ہے، کون کیا کہتا، پرواہ نہیں ہوگی۔ من یمنعک منی، من یمنعک منی، تلوار ہاتھ میں کھینچ رکھی ہے ایک دیہاتی نے، کس کے سامنے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تلوار میرے پاس ہے، تم تو خالی ہاتھوں نہتے ہو، اب یہ بتاؤ کہ کون بچائے گا یہاں؟ کون؟ کیا ہے؟ کاپنا ہوا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا ہوا کیا؟ اللہ جیسے ہی یہ لفظ نکلا ہے نا، ویسے ہی تلوار چھوٹ گئی۔ تو اللہ کا سہارا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہجرت کا سفر، غار ثور کی پناہ، چھپے ہوئے، ڈھونڈ رہے لوگ، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں پہنچے؟ کہاں؟ اوپر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ محسوس کر سکتے اور سمجھ سکتے کہ یہ جو پریشانی ہے نا، حضرت ابوبکر کو وہ اپنی جان سے بڑھ کر کس کی جان کی ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی۔ انہوں نے نمونہ آگے پہلے پیش کر دیا ہے، سوراخ بند کی جا کے اندر، ہے نا، وہ نمونہ پیش کر دے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جان کس کی جان کی پرواہ ہے؟ کس کی؟ آگے کبھی جا رہے، کبھی پیچھے جا رہے، ادھر سے ڈر محسوس ہو رہا ادھر ہو جا رہا ہے، پیچھے سے ڈر محسوس ہو رہا پیچھے کی طرف آ جا رہے، گھبراہٹ ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے اپنے پیروں کے نیچے دیکھ لیا نا، ہم کو دیکھ لیں گے۔ کیا ہے؟ کہ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر آپ ان دو لوگوں کے سلسلے میں کیا رائے رکھتے، کیا سوچتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا، جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ ساتھ ہے، اس کی فضا بنانے کے لیے، ویسا ماحول تیار کرنے کے لیے اللہ کے پاس آئیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ والے معاملات کریں گے، اللہ ساتھ ہوگا۔ یہ موسم ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، روح کو ترقی دیں، روح کو آگے بڑھائیں،
اوپر کی طرف لے جائے کہ اس سے سلسلہ اور کنیکشن جڑ جائے، پھر کوئی ڈرانے والا ڈرا نہ سکے. یہ موسم ایک اور چیز ہے روح کی ترقی سے متعلق، وہ کہہ کر انشاءاللہ بات میں ختم کروں گا. کیا ہے؟ روزہ رکھنا، قیام کرنا، یہ بھی ہے. اور ایک اور کام ہے جس سے روح کی ترقی ہوتی ہے اور دل بھی جڑتے ہیں زمین والوں سے، زمین والوں سے بھی دل جڑتے ہیں. کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ جو دشمن ہے نا جاڑا، اس سے پریشانی کی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ کلفہ ہے، یعنی پریشانی کی چیز ہے. کن کے لیے؟ فقراء کے لیے. کن کے لیے؟ غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے، کہ جن کے پاس اسباب اور وسائل میسر نہیں ہے. جاڑا آئے تو بھیگی ہوئی بکریوں کی طرح وہ ہو جاتے، مسکین بن جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے. اللہ نے وسائل سے محروم کر رکھا ہے، ان کو وسائل نہیں پیدا کر پاتے، تکلیفیں محسوس کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے. تو یہ جو تکلیف اٹھانے والے لوگ ہیں نا، جس سماج اور معاشرے میں وہ رہتے ہیں، اسی سماج اور معاشرے میں ہم بھی رہتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ ان کی تکلیفوں کو محسوس کریں، سمجھیں، اور جو واقعی طور پر مستحق لوگ ہیں نا، ان کو دریافت کریں، ان تک پہنچے، اور ان کی ضرورت کی جو چیزیں ہو سکتی ہے نا وہ پہنچائے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے ہماری ضرورتوں سے بڑھ کر کتنے بلینکٹ اور سویٹر اور جیکٹ وغیرہ وغیرہ ہو سکتے نہیں. ہو تو پیسے، یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کتنے فکر مند ہوتے ہیں. تو ارحموا فی الارض یرحمکم من فی السماء. لوگوں، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو یہ جو زمین والے ہیں نا، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، ہم ان کو ڈھونڈیں، ان کو دیکھیں. بعد سلف کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک ایک جاڑے میں وہ 1,000 لوگوں کو کپڑا پہنا دیتے، یعنی ان کے اوڑھنے کا اور پہننے کا انتظام کرتے تھے. اور بعد اسلاف کے سلسلے میں یہ بات بھی آئی کہ جاڑے کے موسم کی جو خاص غذائیں ہو سکتی ہے کہ جن سے جسم کو گرمی حاصل ہو اور قوت اور توانائی ملے، وہ لوگوں کے لیے ان کا بھی انتظام کرتے تھے. تو یہ سلف کا طریقہ اور وتیرہ ہے. اور 3 ہی چیزیں ہیں کہ جو رب سے بہت زیادہ جوڑتی ہیں. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے دو ہیں یہاں. ایک تو لوگوں کی مدد کریں گے، کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا ایک ہی چیز ہے، اور راتوں کو قیام، اور پھر اس احساس کو مزید قوت دینے کے لیے دن کا روزہ. اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. اللہ روح کی ترقی کا سامان ہمیں کرنے کی توفیق دے. اللہ جو پریشان حال ہے ہمارے بھائی، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو سمجھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.